سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت جنابت میں صبح کرے، یعنی اگر انسان شادی شدہ ہے اور رات میں بیوی سے ہم بستری کیا اور اذان فجر ہو گئی، غسل نہیں کر سکا، تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ ایسے ہی کوئی انسان رات میں اس کو نائٹ فال احتلام ہوا اور وہ اذان فجر سے پہلے غسل نہیں کر سکا، تو اس کے روزے پر اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اذان سے پہلے غسل کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد غسل کیا، پھر نماز کے لیے گئے۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر رات میں اپنی بیوی سے مجامعات کرتا ہے اور پھر سحری کھاتا ہے اور اذان فجر کے بعد غسل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی پر اس عورت کو قیاس کیا جائے گا جو طلوع فجر سے پہلے پاک ہوئی حیض سے یا نفاس سے، یعنی رات میں عورت پاک ہوئی اپنے حیض سے، ماہواری سے یا پھر نفاس سے، اور اذان فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے وہ غسل نہیں کر سکی بلکہ اذان کے بعد اس نے غسل کیا، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ یہ غسل نماز کے لیے ہے، نہ کہ روزے کے لیے۔ صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1926 اور اسی طرح سے 1925، صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے۔ دوسری بات جس سے ہمارے روزوں پر فرق نہیں پڑے گا وہ یہ ہے کہ کوئی انسان بیوی کو بوسہ دے یا بیوی سے بوس و کنار ہو جمع کے علاوہ، تو آدمی کی اپنی حالت کے اعتبار سے اس کو بوسہ دینے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اس سے منع بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں نے سوال کیا۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ دوسرے نے سوال کیا کچھ وقفے کے بعد، تو آپ نے کہا ہاں۔ آپ نے جس کو منع کیا تھا وہ جوان تھا، اس کے بارے میں اندیشہ تھا کہ اگر وہ بیوی کو بوسہ دے گا تو جمع میں واقع ہو سکتا ہے، روزہ اس کا خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ نے اس کو منع کر دیا۔ لیکن جس کے بارے میں اندیشہ تھا کہ وہ جمع میں واقع نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو اجازت دی۔ اس لیے آدمی اپنے طبیعت اور حالت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ سوتا ہے رمضان کے حالت میں یا بوس و کنار ہوتا ہے، اس سے جمع میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے قطعی طور پر یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر جس کے بارے میں اندیشہ نہیں ہے وہ اگر اپنی بیوی کو حالت روزہ بوسہ لے لے یا بستر پر اس کے ساتھ سو جائے تو اس سے اس کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ اس سلسلے میں سفیان ثوری اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بہت واضح فتویٰ ہے، جسے فتح الباری کی چوتھی جلد کے 180 صفحے پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے، جس کو آپ نائٹ فال کہتے ہیں، تو احتلام میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ احتلام کے بعد منی کا نزول ہوتا ہے، اور کبھی احتلام ہوتا ہے انسان خواب دیکھتا ہے لیکن منی کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر منی کا نزول نہیں ہوا تو آدمی سوال نہیں کرتے عام طور پر، لیکن جس شخص کو احتلام ہوا، خواب دیکھا اور منی کا نزول ہوا، وہ ناپاک ہو گیا، تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ نائٹ فال کا آ جانا، خواب کا دیکھ لینا، یہ انسان کی قدرت اور طاقت سے باہر ہے۔ اس سلسلے میں آپ فتح باری کی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 180 پر تفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے غسل کرنا مباح ہے، جائز ہے، چاہے وہ صبح میں غسل کرے، دوپہر میں کرے، شام کو کرے، بلکہ اگر روزے میں شدت انسان محسوس کرتا ہے تو کسی بھی وقت وہ غسل کر سکتا ہے اور گیلے کپڑے اپنے جسم پر رکھ بھی سکتا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابیات سے اس کا ثبوت ہے۔ صحیح بخاری میں 1930 پر اور 1931 پر حدیثیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ پانچواں امر اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو شخص
بھول کر کھا لے یا بھول کر پی لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ بھولنے پر اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اللہ سے دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ رب العالمین تو ہماری گرفت مت کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کی اس دعا کو سن لیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ صحیح بخاری میں 1933 اور صحیح مسلم میں 1155 پر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ چھٹی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسواک کرنا دن کے ابتدائی حصے میں، دن کے آخری حصے میں راجح قول کے مطابق صحیح ہے، مباح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہت سے بھائی ہمارے سمجھتے ہیں کہ منہ کی بو بدلا جانا یہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا دوپہر کے بعد مسواک نہ کی جائے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مسواک کرنا کسی بھی وقت جائز ہے راجح قول کے مطابق، اور وہ چیزیں جو مسواک کے قائم مقام ہیں، مثلا برش کرنا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، یہ چیزیں بھی روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں صحیح ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسواک کے سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث 1934 تفصیل کے لیے دیکھی جا سکتی ہے۔ ساتواں مسئلہ اس سلسلے میں جس کا جاننا ہم مسلمانوں کے لیے مفید ہوگا وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک صاف کرنے میں پانی کا کثرت سے استعمال نہ کیا جائے، مبالغے سے کام نہ لیا جائے، تاکہ پانی پیٹ میں داخل ہو جائے، اور اگر پانی منہ میں ہے تو لازمی طور پہ اس کو تھوکنا یا اس کا باہر نکالنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص اگر ناک میں یا آنکھ میں دوا ڈالتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اگر اس کے حلق میں ملتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تھوک دے، اس کو نگلنے کی لیلنے کی کوشش نہ کرے۔ سنن ابو داؤد میں 2366 پر اس قبیل کی حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں پوچھنا لگانا، جس کو کپنگ کہتے ہیں، یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے روزے میں کمزوری کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ جمہور کی یہی رائے ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کی 4 جلد کے 206 صفحے پر تفصیل ذکر کی ہے۔ 8واں مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر خود بخود قے آ جائے اس کے ارادے کے بغیر تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر قصداً قے کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور وہ مریض کے درجے میں ہوگا، جس کو اپنا روزہ بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ یہی جمہور کی رائے ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کی 4 جلد کے 206 نمبر پر تفصیل بیان کی ہے۔ 9واں مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا اور آنکھ میں دوا ڈالنا یہ چیزیں جائز ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر حلق میں دوا کا ٹیسٹ یا ذائقہ ملے تو اسے تھوک دیا جائے گا، اسے نگلنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں اگر کوئی بھائی تفصیل چاہتے ہیں تو موسوعہ میسرہ کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 302 پر تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی عورت اگر رات میں فجر سے پہلے پاک ہو جائے، جیسا کہ میں نے پہلے نمبر میں بیان کیا ہے کہ حائضہ عورت ہو یا نفاس پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے ناپاکی کا، اگر وہ عورت فجر سے پہلے رات میں پاک ہوتی ہے اور غسل نہیں کر سکی وہ فجر سے پہلے، تو وہ سحری کھائے گی، روزہ رکھے گی۔ اس کا حکم اس جنبی آدمی کا ہے جو رات میں ناپاک ہوا لیکن فجر سے پہلے غسل نہیں کر سکا، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ایسے ہی اس عورت کا بھی روزہ صحیح ہوگا۔ فتح الباری کی 4 جلد کے 171 صفحے پر تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ 10واں امر اس سلسلے میں یہ ہے کہ ضرورت کے تحت کھانے کو چکھا جا سکتا ہے، زبان پر رکھ کر کے اس کا ٹیسٹ معلوم کر کے پھر اسے تھوک دیا جائے اور منہ صاف کر لیا جائے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو ایسا عمل کرنے سے باز رہا جائے۔ شرح الممتع کی 6 جلد کی 261 صفحے پر یہ تفصیل موجود ہے۔ 11ویں
چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ روزے دار کے لیے خوشبو سونگھنا جائز ہے، سینٹ لگانا جائز ہے، اور اس قبیل کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ ایک روزے دار کو ہمیشہ اپنے آپ کو معطر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ خوشبو لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر پیش کیا جائے تو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، واپس نہیں کیا جا سکتا ہے، ان میں ایک چیز خوشبو بھی ہے۔ تو خوشبو کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے تھے، لہذا روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کرنے میں کسی بھی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ 11واں مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ دانتوں سے اگر خون نکل جائے تو اس خون کو لیلنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو تھوکنا ضروری ہے، اور اگر خون دانتوں سے نکلتا ہے تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا اور روزے پر کوئی فرق انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک بات اور جس کا جاننا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ناک سے نکلنے والا مادہ جسے عربی میں نخامہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں ایک فاسد مادہ ہے جس کو نیٹا کے نام سے کہتے ہیں، بلغم کے مشابہ ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اس کو لیلنا یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص کو لیل گیا تو اس سے روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا۔ شرح الممتع میں 6 جلد کے 261 صفحے پر یہ تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح سے 13ویں چیز یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون اگر تھوڑا سا کسی نے دیا یا خون نکلوا دیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بلڈ ٹیسٹ یا آپ جس کو کہتے ہیں شوگر کی جانچ ہے اور دیگر جانچ ہے، اگر ہلکی پھلکی چیزیں اس طرح کی ہیں اور اس سے خون نکال کر کے کوئی انسان اپنی جانچ کراتا ہے تو اس سے اس کا روزہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک چیز ہے، اگر کوئی انسان طلوع فجر کے سلسلے میں شک میں ہے اور اس نے شک کی بنیاد پر کھا لیا یا شک کی بنیاد پر پی لیا، یعنی اسے یقین نہیں ہے کہ ابھی اذان ہو چکی یا طلوع فجر ہو چکا، بلکہ وہ جانتا کہ ابھی رات ہے، اور اس نے اس ظن غالب پر کھا لیا یا پی لیا، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اسے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سحری نہیں کھا سکا اور اذان فجر ہو چکی تو ایسا انسان روزہ رکھے۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جو سحری نہیں کھا سکا، سو گیا یا بھول گیا تو اب وہ روزہ نہیں رکھے گا، یہ ان کی جہالت ہے روزے کے بارے میں۔ اس سے پہلے آڈیو میں نے بتایا تھا کہ فرض روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے، لہذا روزہ رکھنے کا جو ارادہ رکھے اسے چاہیے کہ رات میں نیت کر لے، سونے سے پہلے اس کی نیت ہو کہ میں سحری میں بیدار ہوں گا، سحری کھاؤں گا اور روزہ رکھوں گا۔ اب اگر اسے گہری نیند آ گئی، نہیں بیدار ہو سکا، سحری نہیں کھا سکا، یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا اور سحری کھانے کا وقت نہیں رہا، تو اسے نیت کر کے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ ایسے اگر کوئی انسان بھول کر کھا لے، بھول کر پی لے اور بھول کر بیوی سے مجامعات کر لے تو ایسے انسان کا روزہ بھی باقی رہے گا، اور اسے احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنے روزے کی حفاظت کے لیے وہ احتیاط سے کام لے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے میں بڑی آسانی رکھی ہے کہ انسان غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک کھا پی سکتا ہے، بیوی سے مجامعات کر سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ صرف دن میں فرض قرار دیا ہے، اور جب مؤذن کی اذان ہو جائے تو انسان کو کھانے پینے اور مجامعات سے باز رہنا چاہیے، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ یعنی رات کی سیاہی صبح کی سفیدی سے ظاہر ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، 187 نمبر آیت کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں۔ الا ہے کہ کوئی انسان ابھی سحری کھا رہا ہے یا پانی اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور اذان اس نے سن لیا، یا لقمہ اس کے ہاتھ میں اذان سن لیا اس نے، تو صحیح ابو داؤد کی حدیث کے مطابق وہ لقمہ پھینکے نہیں، پانی پھینکے نہیں، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس سلسلے میں صحیح ابو داؤد میں 2060 میں حدیث ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں
جن کو میں اپنے ان بھائیوں کے لیے جن کے اندر میں دین کی طلب دیکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے۔